یہ واقعہ 1998 کا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ میری عمر 15 سال تھی اور میں 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرا گاؤں دریا کنارے تھا اور میرا اسکول دریا پار کر کے ایک گاؤں میں تھا جس گاؤں کا نام بنہالہ ہے۔ میرا اسکول میرے گاؤں سے بہت دور تھا۔ مجھے ایک لمبا سفر کر کے روز اسکول جانا پڑتا تھا۔ میرے اسکول کے ساتھ ایک بہت پرانا قبرستان تھا جو دیکھنے میں بہت خوفناک نظر آتا تھا۔ اکثر میں وہ قبرستان دیکھ کر ڈر جایا کرتا تھا۔ اس قبرستان سے کبھی کبھار خوفناک آوازیں بھی آیا کرتی تھیں، پر وہاں سے گزرنا میری مجبوری تھی کیونکہ اسکول تک پہنچنے کا وہی ایک راستہ ہے۔ اسکول میں میرا ایک بیسٹ فرینڈ تھا جس کا نام عمر ہے۔ وہ اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بھی اس خوفناک قبرستان سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ عمر نے بھی کافی بار قبرستان میں سے وہ پراسرار آوازیں سنی تھیں۔ ہمارے اسکول میں ایک کمرہ تھا جو اسکول کی بیک سائڈ پر تھا۔ اس کمرے میں ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کمرے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کمرے میں کسی کو کبھی جاتا ہوا دیکھا، بلکہ اسکول کے تمام بچوں کو اور یہاں تک کہ اسکول کے تمام اسٹاف کو بھی اس کمرے کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے کافی بار اپنے سر سے پوچھا کہ اس کمرے میں آخر کیا چیز ہے جس وجہ سے اس کمرے کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن سر صحیح طرح کچھ نہیں بتاتے تھے اور بات کو گھما پھرا دیتے تھے۔ لیکن اسکول میں یہ بات سننے میں آتی تھی کہ کمرے میں ایک سایہ ہے، پر مجھے اس بات پر یقین نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں سوچتا تھا کہ اگر اس روم میں سایہ ہے تو اس سائے کو یہاں سے بھگا کیوں نہیں دیتے۔ دوستو، ایک دن شام کے وقت ہمارے اسکول میں ایک پارٹی تھی۔ میں اور عمر بھی اس پارٹی میں آئے اور میں فرسٹ ٹائم اسکول شام کے وقت آیا تھا۔ ویسے تو میں اس اسکول میں 6 سال سے پڑھ رہا تھا، پر فرسٹ ٹائم اسکول کی پارٹی شام میں تھی۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے اور پارٹی ختم ہو گئی تھی۔ سب بچے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، پر میری اور عمر کی باتیں ختم ہو کر ہی نہیں دے رہی تھیں۔ ہم اپنی باتوں میں اتنا کھو گئے کہ باتیں کرتے کرتے ہم دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم اس پراسرار روم کے پاس پہنچ گئے۔ پھر اس روم کو غور سے دیکھنے لگے۔ پھر میں نے عمر سے کہا کہ یہاں سے چلتے ہیں، اور بس جانے ہی لگے تھے تو روم سے وہی خوفناک آواز آنے لگی جیسے اسکول کے پاس قبرستان سے آتی تھی۔ میں اور عمر بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر چند سیکنڈ بعد ہی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ دوستو، ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز ہمیں وہاں بلا رہی ہے، مطلب جیسے کوئی چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ اسکول والوں نے کسی بچے کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ اندر سے دل بار بار کہہ رہا تھا دروازہ کھول دے۔ وہ بچے کے رونے کی آواز ہم دونوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ میں نے عمر سے کہا تالا توڑ دیتے ہیں، لیکن عمر نے کہا ٹیچر کو بتاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا پتہ ٹیچر نے ہی کسی بچے کو بند کیا ہو۔ ہم دونوں کے ذہن میں بہت سے سوالات چل رہے تھے۔ دوستوں، پھر ہم دونوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس تالے کو توڑ دیا۔ جیسے ہی تالا توڑا تو بچے کے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ دوستوں، ڈرتے ڈرتے میں نے کنڈی کھولی اور کنڈی کھولتے ہی اندر سے ایک دھواں باہر نکلتا ہوا دکھا۔ ہم دونوں روم کے اندر گئے لیکن وہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ روم خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے عمر کو کہا کہ ہم نے یہ کمرہ کھول کر شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ دوستو، اگر میں وہ دروازہ نہیں کھولتا تو مجھے بعد میں بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتی کیونکہ اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ہمارا خود پر کنٹرول بھی ختم ہو رہا تھا۔ خیر، پھر ہم دونوں وہاں سے چلے گئے اور اسکول میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ اگر بتاتے تو ٹیچر سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی اور کیا پتا ہم دونوں کو اسکول سے ہی نکال دیتے۔ اس لیے ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ دوستوں، جیسے ہی میں اسکول سے نکلا اور قبرستان کراس کیا تو میرے ساتھ پراسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور گاؤں والی روڈ بالکل سنسان پڑی تھی اور میں وہاں سے اکیلا جا رہا تھا کیونکہ عمر کا گھر اسی گاؤں میں تھا تو اس لیے وہ چلا گیا تھا۔ روڈ کے پاس چاروں طرف کھیت تھے۔ میں وہاں سے جلدی جلدی قدم بڑھا کر ڈرتا ڈرتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے وہی پراسرار آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ آوازیں سن کر میں نے بھاگنا شروع کر دیا اور جیسے ہی میں ندی کنارے پہنچا تو میرے سامنے خوفناک چہرے والی پراسرار چیز جس کی آنکھیں لال اور چہرے سے خون ٹپک رہا تھا وہ میرے سامنے آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر زور سے چیخا اور بھاگنے لگا۔ دوستوں، خوف کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور مجھ سے صحیح طرح بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح ندی پار کر لی اور اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں پہنچتے ہی میں بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچا اور دروازے پر ہی بے ہوش ہو گیا، اور جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر تھا اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ سب نے مجھ سے پوچھا ایسا کیا ہوا جو تم دروازے پر ہی بے ہوش ہو گئے؟
और अब इतना तेज़ बुखार हो रहा है। फिर घर वालों के पूछने पर मैंने सारा वाक़या घर वालों को बताया। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। दोस्तों, मुझे गांव के एक बाबा जी के पास ले जाया गया जो साया और बद नज़र उतारा करते थे। उन्होंने मुझसे सारा वाक़या पूछा और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि उस स्कूल में जाकर मुझे कमरे के पास दम दरूद करना पड़ेगा, वरना ये खौफनाक आत्मा तुम्हारी जान कभी नहीं छोड़ेगी। फिर बाबा जी आधी रात को मेरे स्कूल में उस कमरे के पास गए और अपना अमल शुरू किया। जब बाबा जी अपना अमल कर रहे थे तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मुझे उस खौफनाक मखलूक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने वो रात बहुत मुश्किल से गुजारी, लेकिन अगले दिन मेरी तबीयत ठीक हो गई। फिर मुझे बाबा जी ने बुलाया और मुझसे कहा कि तुमने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बदनज़र साए को आज़ाद किया, जिसकी वजह से वो मखलूक तुम्हारे पीछे पड़ गई थी, पर मैंने उस साए को दोबारा उस कमरे में बंद कर दिया है। हो सकता है कि तुम्हें स्कूल में उस साए की दोबारा आवाज़ सुनाई दे और वो तुम्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करे, मगर तुमने उस आवाज़ पर तवज्जो नहीं देनी और ना उस आवाज़ से डरना है, क्योंकि अगर तुम डरोगे तो उस साए के काबू में दोबारा से आ जाओगे। फिर मैं घर आ गया और अगले दिन स्कूल गया तो मुझे अपने प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद स्कूल के तमाम बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब इस कमरे के आसपास कोई गलती से भी नहीं जाता था। दोस्तों, ये मेरे साथ पेश आने वाला ऐसा वाक़या है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा।